نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز فرض کے بعد فوراً اجتماعی یا انفرادی دعا مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الم نشرح اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس کے حوالے سے یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ اِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاء۔ محبوب جب آپ فرض نماز سے فارغ ہوں تو اخلاص کے ساتھ دعا میں کوشش کیجیے۔ یہ معنی تفسیر ابن عباس کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 593، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد سے ابتدا کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ لے دیا جائے گا۔ اچھا، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر دعا کا ذکر ہے، لیکن وہ تو چونکہ آہستہ مانگی جاتی ہے تو صراحتاً پتہ چلتا ہے یہ نماز کے بعد کی دعا کا ذکر ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 2 صفحہ نمبر 94 پر آپ فرماتے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، دوسرا یہ کہ دعا میں ترتیب یہ چاہیے کہ پہلے حمد الہی کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی باقاعدہ عنوان کے تحت یہ ذکر موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 844 کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم، یہاں سے دعا شروع ہو گئی، ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ فوراً دعا بھی مانگتے تھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اس طرح آگے بھی بخاری شریف کی روایات اس طرح موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ اور مشکات المصابیح کی شرح کرتے مرآت المناجی کی صفحہ نمبر 106 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہ فرضوں کے بعد یا سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر، اس سے مراد یعنی اس سے معلوم ہوا کہ سنتیں بھی مسجد میں پڑھنا اور فرضوں کے علاوہ سنتوں کے بعد بھی دعا مانگنا سنت ہے۔ تو مطلب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اور اکٹھے ہو کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگرچہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر صراحتاً نہ بھی ملے، پھر بھی دعا مانگنا بالکل جائز اور درست ہے۔